میں اس بے جان گونگی اور اتمری ہوئی روح کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا آدا جان۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں سالار سکندر کی دہاڑ گونجی تو فانوس بھی لرز اٹھے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور حتمیت تھی کہ وہاں موجود ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے بڑی کرسی پر عطا جان پوری تمکینیت سے بیٹھے ہاتھ میں تسبیح گھما رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سالار کی طوفان کا کوئی اثر نہیں تھا سوائے گہری سنجیدگی کے۔ سالار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کے دوران کتابوں میں غرق رہنے والا شخص تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں تھی، اور آج عطا جان نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف سنانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عطا جان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ دیکھیں عطا جان، میرا ٹارگٹ بہت کلیئر ہے۔ مجھے CSS کرنا ہے۔ مجھے ایک ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرے ویژن کو سمجھے، جو ایکٹیو ہو، انرجیٹک ہو، جس کے اندر زندگی کی رمق ہو۔ اور آپ میرے لیے میرے گلے میں کس کو مر رہے ہیں؟ ایشل کو؟ اس نے ایشل کا نام ایسے حقارت سے لیا جیسے کسی ناکارہ چیز کا ذکر کر رہا ہو۔ وہ لڑکی نہیں، ایک ساکت مجسمہ ہے، ایک بوجھل ذہن رکھنے والی بوڑھی روح۔ وہ میرے کریئر، میری شخصیت کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ میری چوائس اور اس کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عطا جان نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ ان کی سفید مونچھوں کے نیچے ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی سالار، یا کچھ اور کہنا باقی ہے؟ ان کی آواز دھیمی مگر کسی بھاری پتھر کی طرح اٹل تھی۔ تم جیسے بوڑھی روح کہہ رہے ہو نا، وہ تمہارے چچا کی نشانی ہے اور اس گھر کی عزت۔ اور رہی بات مقابلے کے امتحان کی اور تمہارے معیار کی، تو سن لو، اس حویلی کے فیصلے تمہارے CSS کے نصاب کے محتاج نہیں ہیں۔ دیکھا آج ہی ہوگا اور ایشل سے ہی ہوگا، ہرگز نہیں۔ سالار نے ضدی انداز میں پیر جمائے۔ میں انکار کرتا ہوں اس زبردستی کے رشتے سے۔ مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میرے دوستوں، میری سوسائٹی، میرے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے عجیب لگے، جس کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں، کوئی شخصیت نہیں، جو صرف جی اور اچھا کے علاوہ کچھ بولنا نہیں جانتے۔ میں ایک کامیاب آفیسر بننے جا رہا ہوں عطا جان۔ مجھے اپنے ساتھ ایک پر اعتماد عورت چاہیے، ایشل جیسی سہمی ہوئی فاختہ نہیں۔ اگر تم نے آج نکاح سے انکار کیا نا سالار۔ عطا جان اب اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کا قد سالار کے برابر تھا اور آنکھوں میں خاندانی وجاہت کی چمک تھی۔ تو بھول جاؤ کہ تم کبھی مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھ سکو گے، یا اس حویلی کے وسائل تمہارے کام آئیں گے۔ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ ہاں، تمہاری ایک بات میں مان لیتا ہوں، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ رخصتی تب ہوگی جب تم اپنا وہ امتحان پاس کر لو گے جس کا تمہیں اتنا غرور ہے۔ تب تک وہ اس گھر میں رہے گی تمہاری بیوی بن کر، لیکن تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوگی۔ منظور؟ سالار نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ عطا جان کے آفر کے پیچھے ایک دھمکی چھپی ہے۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایشل کے لیے نفرت کی پہلی اینٹ اسی لمحے رکھ دی گئی تھی۔ دوسری طرف بالائی منزل کے آخری کمرے میں جہاں کھڑکی سے لان کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، ایشل قالین پر بیٹھی اپنی کتابوں کو بے مقصد تک رہی تھی۔ نیچے ہال میں آنے والی سالار کی اونچی آواز اور تلخ جملے اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ بے جان گونگی بوڑھی روح، ہر لفظ ایک نشتر کی طرح اس کے وجود میں پیوست ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، نہ آنسو، نہ غصہ، نہ شکوہ۔ وہ واقعی ویسی ہی تھی جیسی سالار نے تصویر کشی کی تھی، یا شاید حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا، کم صورت، کم ہمت اور خاموش۔ اس نے بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہی زندگی ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، کوئی خواب نہیں تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد عطا جان ہی اس کے سرپرست تھے، اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ سالار سے نکاح کرنا ہے تو اسے اعتراض کا حق نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سالار کے معیار کی نہیں، سالار جو خاندان کا سب سے ذہین اور خوبصورت نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے
جو چلتا تھا تو زمین پر اس کی گرفت محسوس ہوتی تھی، اور وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی تو اسے خود احساس ہوتا کہ اس میں وہ کشش نہیں ہے جو سالار جیسے مرد کو باندھ سکے۔ اس کا رنگ سانولا تھا، نقش معمولی تھے اور طبیعت میں بلا کی گھبراہٹ تھی۔ جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا کہ بی بی جی تیار ہو جائیں، آج مغرب کے بعد نکاح ہے، تو اس نے مشین کی طرح سر ہلا دیا۔ دل کے کسی کونے میں اگر کوئی خواہش مچلی بھی تھی کہ کاش میرا جیون ساتھی مجھے اپنی مرضی سے قبول کرتا، تو اس نے اس خواہش کا گلا وہیں گھونٹ دیا تھا۔ وہ زبردستی کے رشتے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کے پاس انکار کا آپشن تھا ہی نہیں۔ نکاح کا منظر کسی خوشی کی تقریب سے زیادہ کسی جنگ بندی کے معاہدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کا دیوان خانہ روشنیوں سے سجا تھا، مگر دولہا کا چہرہ کسی اندھیری رات کی طرح تاریک تھا۔ سالار نے سفید شلوار قمیص پر واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر بھرا ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے جب اس سے اجازت طلب کی تو ہال میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں سالار پر تھیں، خاص طور پر رضا جان کی، جن کی آنکھیں اسے تنبیہ کر رہی تھیں۔ قبول ہے، اس نے دانت پیس کر انتہائی سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ جیسے اس نے اپنی آزادی کی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے۔ پردے کے دوسری طرف ایشل سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اسے دستخط کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے سالار کے قبول ہے سنی تھی، جس میں قبولیت کی مٹھاس نہیں بلکہ زہر جیسی کڑواہٹ تھی۔ اس کے آنسو دوپٹے کے اندر ہی جذب ہو گئے۔ نکاح ہو گیا، دعائیں مانگی گئیں، مبارکبادوں کا شور اٹھا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو چکی تھی جسے پاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سالار نے ایک بار بھی پلٹ کر اس پردے کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اس سے چھین لیا گیا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ ایشل کو سمجھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس نے آج تک اس سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کی تھی، آج اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد کا منظر حویلی والوں کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ ابھی مہمان پوری طرح سے رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ سالار اپنے سفر کے کپڑوں میں ملبوس، کاندھے پر بیگ لٹکائے، پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عطا جان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا حلیہ ہے سالار، اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ شہر واپس جا رہا ہوں عطا جان، سالار نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ رخصتی امتحان پاس کرنے کے بعد ہوگی۔ نکاح ہو گیا، آپ کی ضد پوری ہو گئی، اب مجھے اپنی تیاری کے لیے واپس جانا ہے۔ یہاں کے شور شرابے میں میرا پڑھنا ناممکن ہے، لیکن آج ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، کم از کم آج کی رات۔ عطا جان کی آواز میں پہلی بار ہلکا سا اضطراب تھا۔ ایک پل بھی نہیں، سالار نے کاٹ دار لہجے میں کہا، اور پھر اس کی نظر برآمدے کے ستون کے پاس کھڑی ایشل پر پڑی جو ابھی تک دلہن کے بھاری لباس میں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی تاکہ وہ سن لے۔ مجھے میرا فوکس چاہیے عطا جان، اور ویسے بھی جس رشتے کی بنیاد ہی زبردستی پر ہو اس کے لیے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میری طرف سے سب کو خدا حافظ۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا دیا۔ گاڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکلی اور دھول کا ایک بادل پیچھے چھوڑ گئی۔ ایشل ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی مہندی لگے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سالار پڑھائی کا بہانہ کر کے گیا ہے، در حقیقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک رات بھی اس کے شوہر کے طور پر اس چھت تلے رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس کی ازدواجی زندگی کی پہلی رات تھی اور وہ اکیلی کھڑی تھی خالی برآمدے میں، جہاں صرف سالار کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان باقی تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ جیت کر بھی ہار گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے سسکیاں روک لیں کیونکہ وہ ایشل تھی، خاموش رہنے والی، سہنے والی ایشل۔ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ جدائی اور نفرت تو ابھی صرف شروعات تھی۔ حویلی کے وسیع دالانوں میں سالار کے جانے کے بعد جو خاموشی چھائی تھی
وہ کسی ماتم سے کم نہیں تھی۔ ایشل کے لیے وہ رات ایک صدی پر محیط ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اسی جگہ بت بنی بیٹھی تھی جہاں سالار کی باتیں تلخ تھیں اور اس کے وجود کو چھلی کر گئی تھی۔ اس کا ذہن معاف تھا اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسی دلہن تھی جس کا دولہا اسے رخصتی سے پہلے ہی ٹھکرا کر جا چکا تھا۔ اگلے چند دن اس نے اپنے کمرے میں خود کو مقید کر لیا۔ وہ باہر نکلتی تو ملازمین کی طرز بھری نگاہیں اور چچی جان کی خاموش ہمدردی اسے مزید توڑ دیتی۔ وہ ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی، وہی بوڑھی روح اور بوجھل ذہن والی لڑکی جس کا تانا سالار اسے دے گیا تھا۔ لیکن تیسرے ہی روز عطا جان کا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ بلاوا کسی معمولی بات کے لیے نہیں تھا۔ ایشل جانتی تھی کہ حویلی کا حاکم جب مخاطب ہوتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے عطا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عطا جان اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز سے اور سامنے میز پر کچھ فائلز رکھی تھی۔ انہوں نے ایشل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے جھکے ہوئے کاندھے، ویران آنکھیں اور شکست خوردہ وجود، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ بیٹھ جاؤ ایشل۔ انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں قالین کے نقش و نگار میں الجھی ہوئی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ عطا جان کی آواز میں وہی روایتی گرج تھی، مگر اس بار اس میں شفقت کی آمیزش بھی تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک ناپسندیدہ بوجھ ہو جسے سالار نے جھٹک دیا ہے۔ تم اپنی قسمت کو کوس رہی ہو، ہے نا؟ ایشل کے لب بھیج گئے اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ عطا جان نے میز پر ہاتھ مارا جس سے وہ چونک اٹھی۔ رونا بند کرو ایشل۔ سالار کو آنسوؤں سے نہیں، برابری سے جیتا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ضدی گھوڑا ہے جو صرف طاقتور سوار کو پہچانتا ہے۔ تم کمزور ہو، اسی لیے اسے تم سے وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے تو تمہیں اس کے قدم بہ قدم چلنا ہوگا۔ تمہیں اپنی ذات کو اس طرح پر لانا ہوگا جہاں کھڑا ہو کر وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ ایشل نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ برابری؟ وہ اور سالار؟ یہ تو ناممکن تھا۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتی ہوں عطا جان؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو۔ عطا جان نے ایک فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ پولیس سروس میں سب انسپیکٹر کی بھرتی کے کاغذات ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اپلائی کرو۔ سالار طاقت اور اختیار کا دیوانہ ہے۔ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے تاکہ افسر بن سکے۔ تم بھی بنو گی۔ جب تم وردی پہن کر سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی تب اسے احساس ہوگا کہ تم کوئی بوڑھی روح نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی باہمت لڑکی ہو۔ ایشل کا دل زور سے دھڑکا۔ پولیس؟ وہ تو چھپکلی سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ مجرموں کا سامنا کیسے کرے گی؟ لیکن پھر سالار کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ مجھے اپنے ساتھ ایک پر اعتماد عورت چاہیے۔ ایشل جیسی سہمی ہوئی فاختہ نہیں۔ اس کے ایک جملے کی بازگشت نے اس کے اندر سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل تھام لی۔ یہ اس کے لیے نہیں، سالار کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے تھا۔ اگلے چند مہینے ایشل کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس نے فارم جمع کروایا اور پھر تیاری کا ایسا جنون اپنے اوپر طاری کر لیا جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ لڑکی جو دوپہر تک سوتی تھی اب منہ اندھیرے اٹھ کر گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہی ہوتی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، سانس پھول جاتی، کئی بار وہ گرتی، گھٹنوں سے خون رسنے لگتا، مگر وہ رکتی نہیں تھی۔ ہر بار جب وہ تھک کر گرنے لگتی، سالار کا طنزیہ مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی۔ تحریری امتحان کی تیاری کے لیے اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر لیا۔ قانون کی کتابیں، جنرل نالج، پاکستان افیئرز، وہ سب کچھ رٹ رہی تھی جو کبھی اس کی دلچسپی کا محور نہیں تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس کا جسم درد سے چور ہو جاتا، راتوں کو اسے بخار ہو جاتا، مگر اس نے نہ کہنا نہیں سیکھا تھا اور اب ہارنا بھی اس کی لغت میں نہیں تھا۔ وہ ہر وہ کام کر رہی تھی جو اس کی طبیعت کے خلاف تھا، مگر اس امید پر کہ شاید جب وہ وردی پہن کر سامنے جائے تو سالار کی آنکھوں میں وہ ستائش دیکھ سکے جس کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ وقت سرکتا گیا، موسم بدلے اور ایشل کا وجود بھی بدلنے لگا۔
اس کی رنگت دھوپ میں جھلس گئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک نیا عزم آ گیا تھا۔ وہ اب نظریں جھکا کر بات نہیں کرتی تھی، بلکہ سوال کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ جب تحریری امتحان کا رزلٹ آیا اور وہ پاس ہو گئی تو ادا جان نے پہلی بار اسے ایسے دیکھا جیسے وہ ان کی پوتی نہیں، ایک سپاہی ہو۔ مگر اصل امتحان تو بھی فزیکل ٹریننگ کا باقی تھا، جہاں اسے اپنی نسوانیت اور نزاکت کو بہت پیچھے چھوڑنا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش اپارٹمنٹ میں سالار سکندر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے چاروں طرف کتابوں کے انبار تھے۔ CSS کا امتحان سر پر تھا اور وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ حویلی سے نکاح کے بعد وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے اس کا وہاں سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کبھی کبھار جب وہ پڑھائی سے تھک جاتا اور کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر بیلکنی میں کھڑا ہوتا تو اسے حویلی کا خیال آتا، مگر فوراً ہی ایشل کا تصور اس کا موڈ خراب کر دیتا۔ پتہ نہیں ادا جان اس لڑکی کے ساتھ کیسے نباہ کر رہے ہوں گے۔ وہ بڑبڑاتا، یقیناً وہ اب تک رو رو کر حویلی کی دیواریں گیلی کر چکی ہوگی، یا پھر کسی کونے میں پڑی اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہی ہوگی۔ اسے ایشل سے ہمدردی نہیں، الجھن تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ امتحان پاس کرتے ہی وہ سب سے پہلا کام اس نکاح کو ختم کرنے کا کرے گا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا جو اس کے مینٹل لیول سے اتنی نیچے ہو۔ بس کچھ دن اور، وہ خود کو تسلی دیتا، ایک بار میں SP بن جاؤں، پھر زبردستی کے رشتے سے جان چھڑوا لوں گا۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکے، نہ کہ میرے پیروں کی زنجیر بنے۔ سالار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ زنجیر سمجھ رہا تھا وہ لوہا بن کر بھٹی میں تپ رہی ہے۔ ایک روز سالار پڑھائی سے بری طرح اکتا گیا۔ اسے تھوڑے بریک کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے پرانے دوست احمر سے ملا جائے جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں انسٹرکٹر تھا۔ سالار کو یونیفارم اور ڈسپلن سے شروع سے لگاؤ تھا، شاید اسی لیے اس نے پولیس سروس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر ٹریننگ سینٹر پہنچ گیا۔ فضا میں کیڈٹس کے نعروں اور بوٹوں کی دھمک گونج رہی تھی۔ احمر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں کافی دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ پھر احمر اسے گراؤنڈ کا چکر لگوانے لے گیا۔ آج کل خواتین کیڈٹس کا بیچ ٹریننگ پہ تھا۔ سالار، تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، لڑکیاں کتنی سخت جان ہوتی ہیں، احمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ ہاں، کچھ لڑکیاں واقعی قابل تعریف ہوتی ہیں جن میں جنون ہوتا ہے، ورنہ ہمارے معاشرے کی اکثر لڑکیاں تو بس۔ خیر چھوڑو۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ٹریننگ گراؤنڈ کے قریب سے گزرے۔ وہاں رکاوٹیں عبور کرنے کی مشق جاری تھی۔ دھول اڑ رہی تھی اور انسٹرکٹرز کی سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سالار کی نظر سرسری طور پر دوڑتی ہوئی لڑکیوں پر پڑی جو پوری جاں فشانی سے اونچی اونچی دیواریں پھلانگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر کیپ تھی جس کے نیچے سے پسینے میں بھیگی ہوئی لٹیں پیشانی پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ ایک اونچی رکاوٹ کے سامنے رکی، ایک لمحے کے لیے سانس بحال کی اور پھر پوری قوت سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا۔ سالار کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے لگا کہ اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ایشل تھی، وہی ایشل جسے وہ بوڑھی روح اور کم ہمت کہہ کر آیا تھا۔ وہ لڑکی جو گلاس اٹھانے کے لیے بھی ملازم کو آواز دیتی تھی، آج بھاری بوٹ پہنے مٹی میں اٹی ہوئی مردوں کے شانہ بشانہ ٹریننگ کر رہی تھی۔ سالار کو خوشگوار حیرت سے زیادہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے ہی انکاری تھا کہ یہ وہی ایشل ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ لائن میں واپس جا کر کھڑی ہو گئی اور یس سر کی بلند آواز کے ساتھ انسٹرکٹر کو جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ نہیں تھی جو سالار نے نکاح کے وقت سنی تھی۔ سالار کے چہرے پر موجود تمسخرانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری تشویش اور حیرت نے لے لی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ یہ آدا جان نے کوئی نیا کھیل کھیلا ہے؟ مبارک ہو SP صاحب، آپ نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبے کے سب سے کم عمر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بننے کا اعزاز اب سالار سکندر کے نام ہے۔ ٹیلی فون پر ملنے والی خبر نے سالار کے وجود میں فتح کا ایک نشہ بھر دیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی لابی میں کھڑا تھا کہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں غرور کی چمک۔
2 سال کی انتھک محنت رنگ لائی تھی اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ لیکن ابھی وہ اس جیت کا جشن منانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ادا جان کی کال آ گئی۔ دوسری طرف سے جو حکم ملا اس نے سالار کے سارے جوش پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا سالار، اب میری باری ہے۔ آج شام ہی تم حویلی آ رہے ہو، ایشل کی رخصتی آج ہی ہوگی، کیونکہ اب تمہارے پاس مزید کوئی بہانہ نہیں بچا۔ فون بند ہو چکا تھا اور سالار نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر دے مارا۔ قسمت بھی کیسا عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ جس دن اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ملی، اسی دن اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناگوار حقیقت کو بھی اپنانا پڑ رہا تھا۔ اسے ایشل کی یاد آئی، وہی سہمی ہوئی فاختہ جسے وہ 2 سال پہلے روتا چھوڑ آیا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ ان 2 سالوں میں صرف وہ ایس پی نہیں بنا بلکہ حویلی کی 4 دیواری میں بھی ایک سب انسپیکٹر جنم لے چکا ہے۔ لیکن ادا جان نے دانستہ یہ راز چھپائے رکھا تاکہ سرپرائز کا دھماکہ صحیح وقت پر ہو سکے۔ رخصتی کا سفر خاموشی اور گھٹن سے بھرپور تھا۔ ایشل سرخ شال میں لپٹی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سالار کے برابر میں بیٹھی تھی، مگر دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ سالار ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا، جیسے اس کے برابر میں کوئی انسان نہیں، سیٹ کا خالی حصہ ہو۔ ایشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ پولیس ٹریننگ سینٹر کی سخت مشقتوں نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنا دیا تھا، مگر سالار کے سامنے آتے ہی اس کے اندر کی روایتی بیوی پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سالار اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اسے امید تھی کہ شاید اس کی کامیابی اور رتبہ سالار کا رویہ نرم کر دیں۔ شہر کے فلیٹ میں پہنچ کر سالار نے دروازہ کھولا اور بیگ اندر رکھتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ دیکھو ایشل، یہ رخصتی صرف ادا جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ میرے دل اور گھر میں تمہاری حیثیت ایک مہمان سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اپنے کمرے میں رہو گی اور میں اپنے۔ مجھے اپنی زندگی میں دخل اندازی بالکل پسند نہیں ہے۔ امید ہے تم یہ بات یاد رکھو گی۔ سالار کا لہجہ اسپاٹ اور حتمی تھا۔ ایشل نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اسے ابھی صرف حکم ماننا سیکھا تھا، بحث کرنا نہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جس کی طرف سالار نے اشارہ کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ وردی پہن کر تو وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کی نفرت کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اگلی صبح کا سورج سالار کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوا۔ آج پولیس ہیڈ کوارٹر میں نئے ایس پی کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی تھی، جہاں اسے باقاعدہ چارج سنبھالنا تھا اور خطاب کرنا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھا اور اس کا موڈ انتہائی خوشگوار تھا، کیونکہ آج وہ سب کی توجہ کا مرکز بننے والا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئے تو ایشل کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سالار کے ذہن میں ایک شیطانی خیال کوندا۔ اسے یاد آئے کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے زبردستی اس کے سر منڈا گیا ہے۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ تقریب میں لے گیا تو اس کا سٹیٹس خراب ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایشل کو آواز دی، ایشل ادھر آؤ۔ ایشل ہاتھ صاف کرتی ہوئی فوراً باہر آئی۔ جی۔ سالار نے صوفے پر پڑے اپنے میلے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ آج میری تقریب پر مجھے اپنی پسندیدہ سفید شرٹ اور یہ ٹراؤزر پہننا ہے، لیکن یہ میلے ہیں، مشین خراب ہے، اسی لیے تم انہیں ابھی ہاتھ سے دھو کر کلف لگا کر استری کرو گی، اور ہاں، یہ باقی کپڑے بھی دھونے چاہیے، مجھے میلے کپڑوں کا ڈھیر پسند نہیں۔ ایشل نے حیرت سے گٹری کی طرف دیکھا۔ تقریب میں جانے کے لیے صرف 2 گھنٹے بچے تھے اور کپڑوں کا ڈھیر خاصا بڑا تھا، لیکن ہمیں تو تقریب میں جانا ہے، اتنا وقت کیسے ملے گا؟ اس نے دبی آواز میں کہا۔ سالار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں وقت ملے یا نہ ملے مجھے کپڑے تیار چاہیے، اور ویسے بھی تم جیسی گھریلو عورتوں کا کام ہی کیا ہے سوائے کپڑے دھونے اور روٹیاں پکانے کے؟ اگر تم سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا تو تم میرے ساتھ چلنے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ ایک کھلا چیلنج اور تذلیل تھی۔ ایشل کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ اس کے اندر چھپی سب انسپیکٹر نے سر اٹھانا چاہا کہ اسے بتائے کہ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، مگر پھر اسے ادا جان کی نصیحت یاد آ گئی۔ سالار ضدی ہے، اسے طاقت سے نہیں صبر سے جیتنا ہے۔
اس نے خاموشی سے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار جان بوجھ کر اسے لیٹ کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ تقریب میں نہ جا سکے، مگر ایشل نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بھی جیتنے نہیں دے گی۔ تقریب کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اگلی قطاروں میں پولیس کے اعلیٰ افسران، بیوروکریٹس اور شہر کے معززین براجمان تھے۔ اسٹیج پر ڈائس کے پیچھے سالار سکندر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا خطاب کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ شیروانی، سینے پر سجے میڈلز اور پراعتماد لہجہ ہر شخص کو مسحور کیے ہوئے تھا۔ وہ صوبے کا سب سے کم عمر اور ہونہار ایس پی تھا جس نے اپنی ذہانت اور قابلیت کا لوہا منوایا تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھیں اور ہال تالیوں سے گونج رہا تھا، لیکن سالار کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ ایشل نہیں آئے گی، وہ جان بوجھ کر دیے گئے کپڑوں کے ڈھیر میں الجھی ہوگی اور لیٹ ہو کر گھر پر ہی رہ جائے گی۔ یہ اس کی پہلی فتح ہوگی اس ان پڑھ بیوی کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی۔ مگر تبھی ہال کا دروازہ کھلا اور ایک ساڑی میں ملبوس خاتون تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سالار کی تقریب کا ایک جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایشل تھی۔ وہ نہ صرف وقت پر پہنچی تھی بلکہ ایک باوقار انداز میں چلتی ہوئی پیچھے کی خالی نشست پر جا بیٹھی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، شاید بھاگ دوڑ اور محنت کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ سالار کے جبڑے تن گئے، اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو چکی تھی اور یہ ناکامی اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مائک پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تقریر جاری رکھی، مگر اب اس کے الفاظ میں زہر گھل چکا تھا۔ تقریب کے رسمی حصے کے بعد جب تمام افسران اور مہمان اسٹیج کے قریب جمع ہو رہے تھے، سالار نے موقع غنیمت جانا۔ وہ جان بوجھ کر ایشل کی طرف بڑھا جو خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ دیگر جونیئر لیڈیز پولیس آفیسرز بھی موجود تھیں۔ سالار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جو صرف ایشل ہی سمجھ سکتی تھی۔ مس، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ ہال میں موجود کئی سر ان کی طرف گھوم گئے۔ ذرا کھڑی ہو جائیں۔ ایشل بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سالار صاحب کے سامنے اسے کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ سالار نے قریب رکھی میز سے ایک بھاری آٹومیٹک رائفل 3G اٹھائی اور ایشل کی طرف بڑھائی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی پولیس جوائن کرنے کا شوق پالا ہے۔ ذرا یہ گن اٹھا کر دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کتنا دم ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایشل نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ صبح کپڑے دھوتے ہوئے اور بھاری بالٹی اٹھانے کی وجہ سے اس کی کلائی میں شدید موچ آئی تھی جس کا درد وہ بمشکل چھپا رہی تھی۔ جیسے اس نے بھاری گن تھامنے کی کوشش کی، کلائی کی شدید ٹیس نے اسے بے بس کر دی اور گن اس کے ہاتھ سے پھسل کر میز پر جا گری۔ دھڑام کی آواز سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سالار کا قہقہا گونجا، ایک ایسا زہریلا قہقہا جس نے ایشل کی روح کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دیکھا آپ سب نے؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ ہے ہمارے میرٹ کا حال۔ جو ایک گن نہیں اٹھا سکتے وہ مجرموں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ پھر وہ ایشل کے قریب جھکا اور انتہائی حقارت سے اس کے کان کے قریب ہو کر، مگر اتنی آواز میں کہ سب سن لیں، بولا، آپ جیسے کمزور اور ناکارہ لوگوں کی ہمیں فورس میں تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ، نکل جائیں یہاں سے۔ اسی لمحے ایشل کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما گئی ہو۔ درجنوں آنکھیں اس پر جمی تھیں، کچھ میں تضحیک تھی، کچھ میں رحم۔ اس کی عزت نفس، اس کی انا، سب کچھ سالار نے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسل دیا۔ وہ 2 سال کی محنت اور ٹریننگ سینٹر کے زخم، وہ راتوں کی جاگتی آنکھیں، سب رائے گاں ہو گیا تھا۔ آنسو اس کی پلکوں پر لرزنے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سالار کو دیکھا جس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا اور سر جھکا کر تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سالار کی کسی موسیقی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ دروازہ اس نے ایشل پر نہیں اپنی خوشیوں پر بند کیا ہے۔ ایشل جب اپنے فلیٹ میں پہنچی تو مکمل طور پر اب وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ کب تک برداشت کرے گی، اور آخر کب تک؟ وہ ایک سب انسپیکٹر تھی، اس نے اپنی قابلیت ثابت کی تھی، مگر اپنے شوہر کے لیے وہ آج بھی وہی گونگی گڑیا تھی۔ ابھی وہ اسمبلی میں نہیں تھی کہ دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی فرعونیت تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لکھا رکھا ہے فرش پر بیٹھ کر؟ اس نے جوتے اتارتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اٹھو اور جا کر میرے لیے کھانا لگاؤ، اور ہاں، میری وردی استری کر کے رکھ دینا، کل مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ایشل نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ اس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس نے آج اسے دنیا کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور اب گھر آ کر بھی اسے ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی، ہمیشہ کی طرح۔ اس نے کھانا بنایا، میز لگائی، کپڑے استری کیے، ہر کام اس امید پر کہ شاید اس کی خاموشی اور اطاعت کبھی تو اس پتھر کو پگھلا دے گی۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ اپنے آنسو نگلتی رہی، مگر سالار نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف رہا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اگلے چند ہفتے اسی اذیت میں گزرے تھے۔ سالار نے دفتر میں بھی اپنا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے مشکل اور پیچیدہ کیسز سے دور رکھتا تھا، اور سب کے سامنے اس کی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتا تھا۔ یہ کیس سب انسپیکٹر ایشل کے بس کا نہیں، ان میں اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی گہرائی سے سوچ سکیں۔ یہ جملے روزانہ کا معمول بن چکے تھے۔ ایشل خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہتی، ساتھی افسران بھی اب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس کا صبر اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ برتن جو قطرہ قطرہ بھی بھر رہا تھا اب چھلکنے کے قریب تھا۔ ایک رات جب سالار اسے پھر کسی معمولی بات پر ڈانٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو ایشل نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور ایک تحریر لکھی۔ اس کی زندگی کا پہلا فیصلہ تھا جو اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اگلی صبح جب سالار ہنستا مسکراتا اپنے آفس پہنچا اور اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کی نظر میز پر پڑے ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے بے دھیانی میں لفافہ کھولا، اندر سے استعفیٰ برآمد ہوا۔ استعفیٰ؟ سب انسپیکٹر ایشل احمد۔ سالار کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا اسسٹنٹ گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ سر، میڈم نے صبح سویرے ہی استعفیٰ بھجوایا اور چلی گئی۔ پریشان مت ہوں، سالار نے کاغذ میز پر پھینکا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنی اوقات پہچان لے اور خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کمزور ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آیا، یہ سوچ کر کہ اب گھر پر بھی اسے وہ منحوس چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ مگر جب وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ الماریاں کھلی پڑی تھیں اور ایشل کا سارا سامان غائب تھا۔ میز پر ایک پرچی پڑی تھی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، آپ جیت گئے، میں ہار گئی۔ سالار نے پرچی مٹھی میں بھینچ لی۔ بالکل، تم ہار گئی اور میں جیت گیا، اور آخرکار مجھے سکون ملا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اختتام ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایشل کا جانا کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ حویلی میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ سالار سر جھکائے قالین کو گھور رہا تھا، اور سامنے صوفے پر ادا جان بیٹھے تھے جن کا چہرہ غصے سے تما رہا تھا۔ ایشل کے گھر چھوڑنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح خاندان میں پھیل چکی تھی۔ تم نے اسے نکالا سالار؟ تمہارے رویے، تمہارے غرور نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے۔ ادا جان کی آواز گرجدار تھی۔ میں نے اسے نہیں نکالا، سالار نے دفاعی انداز میں کہا۔ وہ خود گئی ہے اپنی مرضی سے، اور اچھا ہی ہوا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں کوئی جوڑ نہیں تھا، جوڑ تم نے بننے نہیں دیا۔ ادا جان نے میز پر ہاتھ مارا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، ایشل تمہاری بیوی ہے اور رہے گی۔ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے یہ فیصلہ اب وہ خود کرے گی۔ میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے پاس واپس آئے، لیکن میں تمہیں بھی طلاق کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم اس رشتے میں بندھے رہو گے اور یہی تمہاری سزا ہے۔ سالار نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ ادا جان کے فیصلے کو چیلنج کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ کچھ دن بعد سالار کو ایشل سے ملنے کا بلاوا آیا۔ یہ ملاقات حویلی کے مہمان خانے میں طے پائی تھی۔ سالار جب وہاں پہنچا تو ایشل پہلے سے موجود تھی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی اجنبیت تھی
جو سالار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ سالار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ابتہاج سے پوچھا۔ واپس آنے کا ارادہ ہے تو بھول جاؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ ایشل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا۔ میں واپس آنے کی بھیک مانگنے نہیں آئی سالار، میں صرف ایک مطالبہ کرنے آئی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ سالار چونک گیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ روئے گی، منتیں کرے گی، لیکن طلاق؟ ایشل جیسی کمزور لڑکی کے منہ سے یہ لفظ سننا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ طلاق؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ اچھا، تو اب تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو؟ لیکن ایک منٹ، تم ہو کیا؟ ایک ناکام سب انسپکٹر، ایک بھگوڑی بیوی جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور تم مجھ سے ایک ایس پی سے طلاق مانگ رہی ہو؟ وہ ہنسا، ایک تحقیر آمیز ہنسی۔ سنو ایشل، طلاق بھی برابری والوں کو دی جاتی ہے، تم ابھی اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کروں۔ جاؤ، پہلے کچھ بن کر دکھاؤ، کوئی مقام پیدا کرو، پھر آنا میرے پاس، شاید تب میں سوچوں کہ تمہیں آزادی دینی ہے یا نہیں۔ فی الحال تم میرے قید میں رہو گی اور یہی تمہاری اوقات ہے۔ ایشل کھڑی ہوئی، اس کی مٹھی بھیج گئی۔ سالار کے الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ٹھیک ہے سالار سکندر، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگلی بار جب میں آؤں گی تو بھیک مانگنے نہیں، اپنا حق چھیننے آؤں گی، اور تب تم انکار نہیں کر سکو گے۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سالار اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی، جیسے اس نے کسی بہت اہم چیز کو کھو دیا ہو، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ ایشل نے شہر چھوڑ دیا۔ وہ ایک دوسرے شہر میں اپنی خالہ کے پاس چلی گئی اور وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی دنیا بسا لی۔ اس نے سب کچھ بھلا دیا، حویلی، سالار، اپنی تذلیل۔ اس کا مقصد اب صرف CSS تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے، اور طاقت حاصل کرنے کا واحد طریقہ وہی امتحان تھا جس پر سالار کو ناز تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دی۔ وہ 18 گھنٹے پڑھتی، کتابیں اس کی ساتھی تھی اور نوٹس اس کی دنیا۔ اس کے پاس رونے کا وقت بھی نہیں تھا، نہ ہی افسوس کرنے کا۔ جب بھی اسے تھکاوٹ ہوتی، سالار کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا، گیٹ آؤٹ، نکل جائیں یہاں سے، اور اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی۔ یہ جنگ اب صرف بقا کی نہیں، وقار کی بھی تھی۔ اس نے خود کو لوہے کی طرح سخت کر لیا تھا۔ دوسری طرف سالار نے اپنی ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لی۔ بظاہر تو وہ مطمئن تھا، آزاد تھا، مگر اندر ہی اندر ایک خلا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے گھر جا کر وہ سکون نہیں ملتا تھا جو اسے پہلے ملتا تھا۔ کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، کھانا وقت پر نہیں ملتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خاموش وجود جو ہر وقت اس کے حکم کا منتظر رہتا تھا، اب وہاں پر نہیں تھا۔ اسے کبھی کبھار اپنی سختی پر ندامت کا ہلکا سا احساس ہوتا، مگر وہ اپنی انا کے خول میں بند اسے جھٹک دیتا۔ وہ اسی لائق تھی، وہ خود کو تسلی دیتا۔ 2 سال کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ موسم بدلے، سال بدلے، اور تقدیر کے لکھے فیصلے بھی بدلنے کو اب تیار تھے۔ CSS کا رزلٹ آیا تو اخبار میں ایک نام سرخیوں میں تھا، ایشل احمد، اسسٹنٹ کمشنر۔ اس نے نہ صرف امتحان پاس کیا بلکہ ٹاپ پوزیشنز میں جگہ بنائی تھی۔ حویلی میں مٹھائیاں بٹی، ادا جان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ سالار کی زندگی میں ہونا باقی تھا۔ ادا جان نے ایشل کی کامیابی کے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی اور تمام خاندان والوں کو مدعو کیا۔ سالار کو بھی بلایا گیا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ تقریب کس کے لیے ہے۔ وہ سمجھا شاید خاندان کا کوئی روایتی فنکشن ہے۔ وہ بوریت کے ساتھ تقریب میں پہنچا۔ لان میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ وہ لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ اچانک اسٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوئی، اب میں دعوت دوں گا ہماری فخر، ہماری بیٹی اسسٹنٹ کمشنر ایشل احمد کو۔ سالار کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گرتے گرتے بچا اور اس نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی تھی، ایشل، مگر یہ وہ ایشل نہیں تھی۔ وہ باوقار سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا، چہرے پر بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ وہ مائک پر آئی اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ بات شروع کی۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ اور اس کا انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ سہمی ہوئی فاختہ نہیں، ایک شاہین تھی۔
سالار اسے دیکھتا رہ گیا، دنگ، حیران اور کہیں گہرائی میں متاثر۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ بوڑھی روح کہتا تھا، یہ وہ تھی جسے اس نے نکما کہہ کر گھر سے نکالا تھا، اور آج وہ اس کے برابر بلکہ شاید اس سے بھی کچھ آگے کھڑی تھی۔ تقریب کے بعد جب ایشل مہمانوں سے گھری ہوئی تھی، سالار اس کے قریب پہنچا۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب طور پر تیز تھی۔ 2 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایشل کی نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ خوشی نہ غصہ، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ سالار نے پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایشل کے لیے نرمی تھی۔ بہت بڑی کامیابی ہے، میں حیران ہوں۔ ایشل نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ پھول وصول کیے۔ شکریہ سالار صاحب، اس نے اسے صاحب کہہ کر مخاطب کیا۔ حیرت تو ہونی ہی تھی، آخر ایک کمزور اور ناکارہ انسان جب یہاں تک پہنچ جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے۔ اس کا طنز سیدھا نشانے پر لگا۔ سالار شرمندہ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، یا شاید اپنی تعریف کرنا چاہتا تھا، لیکن ایشل اسے وہیں چھوڑ کر دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سالار وہیں کھڑا رہ گیا، خالی ہاتھ اور بھرے ہوئے دل کے ساتھ۔ اس نے محسوس کیا کہ ایشل کا وہ سرد رویہ جو اس نے 2 سال پہلے اپنایا تھا اب لوٹ کر اس کی طرف آ رہا ہے، اور یہ تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف دہ۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کھو چکا ہے۔ ایشل کی وہ خوبصورتی جو اعتماد سے پیدا ہوئی تھی، اس نے سالار کے دل میں ایک ایسی ہلچل مچا دی تھی جس کا نام وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح کی روشنی ایشل کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر اکیلی بیٹھی کافی پی رہی تھی جب سالار وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خوشنما مخملی ڈبیا تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بجائے وہ ڈبہ ایشل کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہاری کامیابی کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ سالار کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو ایشل کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ کل رش کی وجہ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی۔ تم نے تو واقعی کمال کر دیا ایشل، تم نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایشل نے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بس سرد نگاہوں سے سالار کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اوہ، تو اب میری اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ میرے نام کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ لگ گیا ہے۔ اس نے ایک دل میں سوچا، یہ شخص کتنا موقع پرست ہے۔ جب میں صرف ایک بیوی تھی تو میں بوجھ تھی، اور آج جب میں ایک طاقتور افسر ہوں تو یہ میرے لیے تحفے لا رہا ہے تاکہ میری پاور سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈبہ واپس سالار کی طرف سرکا دیا۔ شکریہ سالار صاحب، مگر مجھے اب کسی تحفے یا توصیف کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہ مقام آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے حاصل کیا ہے، اور ویسے بھی ایک ایس پی کو اپنے جونیئر کی طرف سے تحفہ قبول کرنا زیب نہیں دیتا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی، سالار کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھے بغیر۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سالار اس کے عہدے سے مروب ہے، مگر وہ سالار کی آنکھوں میں ابھرنے والی اس نئی چمک کو پڑھنے سے قاصر تھی جو عہدے کے لیے نہیں بلکہ اس باہمت لڑکی کے لیے تھی۔ 2 دن بعد حویلی کا ماحول بظاہر تو بہت خوشگوار تھا۔ تمام خاندان والے رات کے کھانے پر جمع تھے۔ ادا جان، تایا ابو، چچی جان سب ایشل کی کامیابی اور اس کی نئی پوسٹنگ پر بات کر رہے تھے۔ سالار بھی وہیں پر موجود تھا، خاموش، پرسکون، مگر مسلسل ایشل کو تکے جا رہا تھا۔ جب کھانے کا مرحلہ ختم ہوا تو ایشل نے ٹشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے اور گہری سانس لے کر ادا جان کی طرف دیکھا۔ ادا جان،
میں سب کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، سب کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ایشل نے ایک نظر سالار پر ڈالی جو اطمینان سے پانی پی رہا تھا، اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولی، میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور سالار ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں طلاق چاہتی ہوں۔ یہ جملہ کرنا تھا کہ جیسے کھانے کی میز پر بم پھٹ گیا ہو۔ چچی جان کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، عطا جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سب دنگ رہ گئے سوائے سالار کے۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت، کوئی صدمہ نہیں تھا، بلکہ ایک ضدی مسکراہٹ ابھر آئی۔ طلاق؟ سالار نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، جیسے موسم کی بات ہو رہی ہو۔ لیکن میں تمہیں طلاق کیوں دوں ایشل؟ تم میری بیوی ہو۔ میں نے 2 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اس امید پر کہ تم لوٹ کر آؤ گی۔ اب جب تم آ گئی ہو اور اتنا کچھ بن کر آئی ہو تو میں تمہیں چھوڑنے کی بے وقوفی کیوں کروں گا؟ ایشل کا پارا چڑھ گیا۔ انتظار؟ وہ پھٹ پڑی۔ تم نے میرا انتظار نہیں کیا، تم نے اپنی انا کی تسکین کا انتظار کیا۔ تم مجھے ذلیل کر کے نکال چکے تھے سالار۔ اب یہ ڈرامے بند کرو۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، سالار نے حتمی لہجے میں کہا، اور سب کے سامنے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اور رہا سوال طلاق کا تو وہ میں نہیں دوں گا۔ تم میری ذمہ داری تھیں اور ہمیشہ رہو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کہہ کر اطمینان سے وہاں سے چلا گیا، اور ایشل غصے اور بے بسی سے کانپتی رہ گئی۔ یہ سالار کا کون سا روپ تھا؟ وہ انکار کیوں کر رہا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اگلے چند دن ایشل کے لیے کسی نفسیاتی جنگ سے کم نہیں تھے۔ سالار کا رویہ یکسر بدل چکا تھا، اور یہ تبدیلی ایشل کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ صبح جب ایشل دفتر جانے کے لیے نکلتی تو سالار کی گاڑی پہلے سے پورچ میں موجود ہوتی۔ بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ حق جتاتے ہوئے کہتا۔ میرے پاس اپنی سرکاری گاڑی اور ڈرائیور ہے ایس پی صاحب۔ ایشل دانت پیس کر جواب دیتی، جانتا ہوں، مگر شوہر کے ہوتے ہوئے سرکاری گاڑی کی کیا ضرورت؟ وہ ڈٹائی سے مسکراتا اور زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا۔ راستے بھر اسے فضول باتیں کرتا، کبھی موسم کی، کبھی شہر کے حالات کی، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ دوپہر کو وہ لنچ ٹائم میں اس کے دفتر پہنچ جاتا اور اسٹاف کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لنچ پر لے جاتا۔ میری بیوی کو بھوک لگی ہوگی، وہ سب کے سامنے کہتا، اور ایشل کو شرمندگی اور غصے کے مارے چپ رہنا پڑتا۔ وہ پھول بھیجتا، پیغامات بھیجتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور اتنا مصنوعی لگ رہا تھا کہ ایشل کو گھٹن ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سالار اسے کھلونا سمجھ رہا ہے۔ جب دل چاہا توڑ دیا، جب دل چاہا جوڑ لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سالار اسے اپنی جاگیر سمجھ کر اس پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک کامیاب عورت ہے، اور یہ سوچ اس کی نفرت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بات صرف گھر کے باہر تک محدود نہیں رہی۔ ایک شام ایشل اپنے کمرے میں فائلز چیک کر رہی تھی کہ دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور سالار اندر آ گیا۔ وہ نائٹ سوٹ میں تھا اور ہاتھ میں کافی کے 2 مگ۔ ایشل چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور بغیر اجازت اندر کیسے آئے؟ نکلو میرے کمرے سے، وہ چلائی۔ سالار نے بڑے سکون سے دروازہ پاؤں سے بند کیا اور کافی کا مگ میز پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم شاید بھول رہی ہو ایشل کہ شرعی اور قانونی طور پر یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر کو بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایشل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہم اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ تم نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اب یہ شوہر ہونے کا ڈرامہ کیوں؟
سالار اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تپش تھے، کیونکہ تب میں غلط ہوں اور اب میں درستگی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے۔ مجھے تو تم سے کوئی مقام نہیں چاہیے۔ ایشل پیچھے ہٹی اور سالار کے اس قرب سے وحشت ہو رہی تھی۔ سالار کی یہ زبردستی کی محبت اور حق جتانا اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی اور سالار کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایشل کو لگا کر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا۔ سالار اسے اپنی محبت کے نام پر قید کر رہا تھا اور ایشل ہر قیمت پر اس قید کو توڑنے کے لیے تیار تھی۔ رات کے پچھلے پہر ایشل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سالار اس کے کمرے میں موجود تھا اور اسے زبردستی کل ہونے والی آفیشیل ڈنر پارٹی میں ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز حکم اور ملکیت والا تھا، جسے ایشل اب ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور پوری قوت سے چیخی، بس کرو سالار، خدا کے لیے بس کر دو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ کوئی کھلونا، کوئی بے جان چیز؟ جب دل چاہا ٹھکرا دیا، جب دل چاہا اپنا لیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تمہیں میرے عہدے، میری کرسی اور میری طاقت سے محبت ہے۔ تم ایک موقع پرست انسان ہو جو میری کامیابی کو کیش کروانا چاہتا ہے، لیکن میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جذبات کی راہ میں بہتے اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تڑاک کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے سالار کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، سالار کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا، اس کے گال پر انگلیاں چھپ گئیں۔ اس نے پلٹ کر ایشل کو دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہری کرچیوں جیسی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس نے لب بھینچے، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی جوابی وار نہیں کیا، بس خاموشی سے سر جھکایا اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ اس کی وہ خاموشی ایشل کے وجود میں تھپڑ سے زیادہ زور سے لگی۔ ایشل ابھی اپنے ہی عمل پر سکتے میں تھی کہ عطا جان دروازے پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا تھا۔ وہ اندر آئے، ان کا چہرہ دکھ اور تعصب سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ایشل؟ تم نے اس شخص پر ہاتھ اٹھایا جو پچھلے 4 سالوں سے روزانہ تمہارے لیے اپنی ذات کو مار رہا تھا۔ ایشل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ذات کو مار رہا تھا عطا جان؟ اسے مجھے ذلیل کیا، گھر سے نکالا تاکہ تم وہ بن سکو جو آج تم کھڑی ہو۔ عطا جان نے اس کی بات کاٹی۔ سالار تم سے نفرت نہیں کرتا تھا ایشل، وہ تم سے تب سے محبت کرتا ہے جب تم اس حویلی میں ٹری سہمی پھرتی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ دنیا ظالم ہے اور تم بہت کمزور۔ اگر وہ تمہیں پناہ دے دیتا تو تم ساری زندگی اس کی چھاؤں میں ایک کمزور پودا بن کر رہ جاتی۔ وہ تمہیں تناور درخت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے کہنے پر اپنی مرضی سے وہ ویلن کا کردار نبھایا تاکہ تمہاری انا کو چوٹ لگے، تاکہ تم اس نفرت کی آگ میں تپ کر سونا بن سکو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ 2 سال سکون سے سویا؟ وہ ہر رات تڑپتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو گھر سے نکال دیا۔ آج اگر تم اسسٹنٹ کمشنر ایشل احمد ہو تو اس کے پیچھے سالار کی وہ قربانی ہے جس کی قیمت تم نے اسے تھپڑ مار کر چکائی ہے۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عطا جان کا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں دھماکہ کر رہا تھا۔ سالار کا نکاح کے دن وہ سخت رویہ، وہ تانے، وہ کمزوری کا لفظ بار بار دہرانا اور پھر گھر سے نکالنا، یہ سب ایک پلان تھا۔ اسے نفرت کو ایندھن بنا کر ہی تو یہ سفر طے کیا تھا۔ اگر سالار اسے پیار سے رکھتا تو شاید وہ واقعی آج بھی وہی کپڑے دھونے والی ایشل ہوتی۔ اسے اپنے غلط فہمی اور سالار کی خاموش محبت کا احساس ہوا تو شرمندگی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ جسے موقع پرست سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی جیت کا جشن تھا۔ وہ جسے کھلونا سمجھنا کہہ رہی تھی وہ سالار کا اپنی محنت کی کمائی پر فخر تھا۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے نکلی اور سالار کے کمرے کی طرف بھاگی۔ سالار بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں سگریٹ پی رہا تھا، حالانکہ وہ اسموکر نہیں تھا۔ ایشل کو دیکھتے اس نے سگریٹ مسل دی۔
ایشل اس کے سامنے جا کر رک کر اس کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ہاتھ جڑے ہوئے. مجھے معاف کر دے سالار، مجھے پتہ نہیں تھا، میں اندھی ہو گئی تھی، میں سمجھی آپ میرے ہوتے سے. اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی. سالار کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری. اسے آگے بڑھ کر ایشل کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا. معافی تو مجھے مانگنی چاہیے ایشل، میرا طریقہ بہت ظالمانہ تھا. میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکے. مجھے اپنی بیوی کے روپ میں ایک شیرنی چاہیے تھی، اور دیکھو آج میرے سامنے ایک شیرنی کھڑی ہے. وہ تھپڑ ثبوت تھا کہ اب تم کسی کو اپنے وقار سے کھیلنے نہیں دو گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. میرا مشن پورا ہو گیا ایشل. ایشل نے بے اختیار سالار کے سینے میں منہ چھپایا. اس کے آنسو سالار کی قمیض بھگو رہے تھے. سالار نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا، وہ پناہ جس کے لیے آپ اسے کسی امتحان سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اب طلاق نہیں چاہیے؟ سالار نے اس کے کان میں سرگوشی کی. ایشل نے نفی میں سر ہلایا. کبھی نہیں، اب تو یہ شیرنی اپنے شیر کے ساتھ ہی رہے گی. فضا میں موجود کشیدگی محبت کی ٹھنڈک میں بدل چکی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور بیلکنی کی ریلنگ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. نیچے حویلی کا لان روشنی میں نہایا ہوا تھا اور اوپر آسمان صاف تھا. انہیں یقین تھا کہ آنے والا کل ان کی گزشتہ تلخیوں کو مداوا کر دے گا، کیونکہ اب وہ دونوں برابر تھے، قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار. زندگی کی اصل کہانی اب شروع ہوئی تھی.